Wait. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور علم حاصل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کہ کماتا تھا، اور ایک علم حاصل کرتا تھا۔ تو ایک جو محنت مزدوری کرتا تھا وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، صرف پڑھنے پڑھانے کا اس کو شوق ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق دیتا ہے، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے اور اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے۔ تو جو انسان کسی کا بھلا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے۔ اسپیشلی محنت مزدوری تو چلے موسٹلی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق ہر انسان کو نہیں ہوتا۔ تو آپ کی فیملی میں سے بھی اگر کوئی بچہ، کوئی بڑا، مطلب اس کے پاس اگر وسائل نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے، تو آپ لازمی اس کو اگر جس طرح کی بھی اس کو ہیلپ چاہیے ہے، اس کو مالی ہیلپ چاہیے ہے، اس کو مطلب موٹیویشنل سپورٹ چاہیے ہے، اس کو کسی قسم کی بھی مدد چاہیے ہے، تو لازمی آپ اس بچے کے علم حاصل کرنے میں اس کی مدد کریں، کیونکہ اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہو سکتا ہے آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں تک اس بات کی خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ دے۔ جی آج انشاءاللہ تعالیٰ سپارہ نمبر 28 کا آغاز ہوگا۔ سورہ المجادلہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ جی طیبہ مرسلین سے کہیں کہ تلاوت کریں۔ جی بج میں کرتی ہوں، میں نے کرنی ہے۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر طیبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں ڈالے۔ سورۃ المجادلہ انتہائی انٹرسٹنگ آغاز ہے کہ یقیناً شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ صرف سنتے ہی نہیں بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف، جن کے خاوند اوس بن صامت جو انصار تھے، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے ظہار کر لیا تھا۔ اس وقت ظہار طلاق کی ایک قسم ہوتی تھی، جس کا مطلب ہے بیوی سے کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی آج کے بعد میرا تم سے کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ سخت پریشان ہوئی، انتہائی حکمت والی خاتون تھی، ان کو پتا تھا کہ اگر مطلب میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی اور اب میں
उस उम्र में भी नहीं हूँ कि इतनी ज्यादा मेहनत मजदूरी कर सकूं, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चों से मतलब मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे, उनका फ्यूचर जो है वो सारा मतलब खराब हो जाएगा। तो इस वजह से वो शदीद वो परेशान थी। इस वक्त इस बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी उनकी बातें हजरत खोला की, लेकिन उन्होंने वो खामोश रहे। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस तकरार करती नहीं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, इस तरह की। जिस पर ये आयात नाजिल हुई फौरन उसी वक्त देर एंड देन ये आयात नाजिल हो गई, जिसमें मसला ज़हार और उसका हुक्म और कुफारा भी बयान कर दिया गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों की बातें सुनने वाला है, सुभान अल्लाह। कि ये औरत घर के एक कोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला कर रही थी और अपने खामन की शिकायत करती रही, मगर मैं उसकी बातें नहीं सुनती थी। मतलब वो इतने धीमे अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि मुतल्लिका जो शख्स है उससे आप बात करें, आराम सुकून से बात करें, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन अल्लाह ने सातों आसमानों पे उसकी बात सुन ली। तो एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास से भी ये औरत गुजरी, और वो जाहिर खलीफा थे। तो इन्होंने हजरत खोला ने उनको रोक लिया। तो हजरत उमर फारूक बहुत तवज्जो से इनकी बात सुनते रहे काफी देर। तो साहबा किराम जो उनके साथी थे उन्होंने कहा कि आप मतलब एक आम औरत हैं, आप इनके पास मतलब क्यों इतनी देर, आपने क्यों इनको इतना टाइम दिया? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं ये कौन है, मैं इसकी बात कैसे ना सुनता, ये तो वो औरत है जिसकी बात अल्लाह ने सातों आसमान पे सुन ली थी। तो और तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से वहार करते हैं, यानी उन्हें कहते हैं कि माए कह देते हैं, वो दरअसल उनकी माए नहीं बन जाती। उनकी माए तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए हैं। और यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से वहार करें, फिर अपनी कही हुई बात से रजू कर लें, यानी कि वापस, यानी अपना वो फैसला वापस ले लें, तो उनके जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आजाद करना है। यानी बीवियों को पहले बीवियों से वहार करें, फिर उनसे हम बिस्तरी करना चाहें, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये मतलब कोई मजाक नहीं है, तुम्हें पेनल्टी पे करनी होगी। मतलब कोई खेल नहीं, खेल तमाशा नहीं कि उस वक्त मैं गुस्से में था तो मैंने ये अल्फाज कह दिए, आई डिडंट मीन इट, नहीं, तुमने कह दिए, तुमने कह दिए। अब ये कोई औरत की जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, बल्कि तुम्हें उसका जो है वो कफारा अदा पहले करो, फिर दोबारा औरत के साथ तुम मुतवज्जे हो सकते हो। उस कफारे में एक गुलाम आजाद करना, अगर उसकी ताकत ना हो तो पे दर पे, यानी एक भी रोजा छोड़े बगैर बला नागा आपने 2 महीने रोजे रखने हैं। और यहाँ पे ये है कि अगर दरमियान में कोई बगैर उजर शरई के रोजा छोड़ दे तो नए सिरे से पूरे रोजे रखने पड़ेंगे। उजरे शरई जो है उससे मुराद बीमारी या सफर है, ठीक है। तो अगर रोजे भी नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। तो ये अच्छा खासा पेनल्टी है। तो यहाँ पे और या फिर एक गुलाम आजाद करना है, ठीक है। गुलाम तो जाहिर अब नहीं है, इस वजह से दूसरी जो बात बता दी गई है कि या तो रोजे रखे या गुलाम आजाद करें या फिर मिस्किनों को खाना खिलाएं। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए कि उसके जिम्मे 2 महीनों के लगातार रोजे हैं, उससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो तो इस पर 60 मिस्किनों का खाना है, ठीक है। ये सब कुछ कुरान पाक में बता दिया गया। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें नहीं है, हदें हैं। ये नहीं कि जब जो दिल चाहे तुम्हारा वो करो, और कुफार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। कहने को तो एक जुमला होता है,
لیکن پھر اس کے لیے توبہ کا طریقہ جو ہے وہ مشکل ہے. تو جرمانہ پلنٹی ڈال کے ایک نصیحت کی جا رہی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے نا وہ انسان پھر فتنے میں پڑ جاتا ہے. دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ اور رسوائی، جنت سے محرومی. اللہ اکبر. تو جہاں بھی جب بھی انسان کو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آئے اس کی اطاعت کریں. سمعنا واطعنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بھی لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے کہ جو اللہ کا حکم آئے گا ہم انشاءاللہ پوری کوشش اپنی طرف سے کریں گے کہ ہم اس کو مانیں گے. وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، یعنی کہ گزشتہ امتیں. اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا. جسے اللہ نے شمار رکھا وہ اسے بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ہمیں یقین کریں کہ ایک چلے عمر ہوتی ہے، انسان بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کو یاد رہتی ہیں بچوں کو باتیں. کوئی بات آپ نے بھولنی ہو نا، آپ کو لگے کہ بھول جائیں گے، بچوں سے کہہ دیا کریں وہ آپ کو یاد کرا دیں گے. اسپیشلی اگر کچھ خریدنا ہے یا کسی کے گھر جانا ہے کچھ بھی. اینی ویز جو عمر بڑی ہوتی جاتی ہے انسان اسپیشلی لیڈیز کی ہارمونل چینجز اور اس طرح فزیکل چینجز ہوتی ہیں کہ یادداشت بہت انسان کی کمزور ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ کی شارٹ ٹرم میموری کچھ کی لانگ ٹرم میموری متاثر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ، مجھے سب کچھ یاد ہے. تم بھول سکتے ہو، میں نہیں بھولتا. اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے. 3 آدمیوں نے سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. یہ نمبر ویسے مثال کے طور پہ دیے گئے ہیں، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ ان سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے اپنے علم کے جہاں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں یاد نہیں رہتی کہ روز قیامت ہمیں ہمارے اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا. ہم یہی سمجھتے ہیں اسپیشلی تھوڑی بہت اتھارٹی آ جائے انسان کے پاس کسی بھی فیلڈ میں، گھر میں ہے، ساس کے پاس اگر اتھارٹی ہے، اگر بہو کے پاس اتھارٹی ہے، ماں کے پاس اگر اتھارٹی ہے، ہسبینڈ پہ وائف کی اتھارٹی، ہسبینڈ کی وائف پہ، وائف کی ہسبینڈ پہ، کچھ بھی، تو انسان موسٹلی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جبکہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، ہمارے تمام اعمال سے اللہ آگاہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ سرگوشی ویسے بھی منع ہے، بیڈ مینرز میں آتا ہے. 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرا انسان لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا. وہ یہی بات محسوس کرے گا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اسی لیے تو مجھے انکلوڈ نہیں کیا جا رہا. اس لیے محفل میں سرگوشی ناپسندیدہ ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی صدقے وغیرہ کی بات یا کچھ ایسی ضروری بات جو آپ کو کرنی پڑ جائے، جو آپ اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ ایک متعلقہ شخص سے وہ بات کریں، ورنہ سرگوشی محفل میں منع ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا، وہ پھر بھی اس رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں. تو یہاں مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس سے وہ گزرتے تو باہم سر جوڑ کے ان کے بارے میں سرگوشیاں کرتے، اور مسلمان یہی سمجھتے کہ وہ ان کے خلاف جو سرگوشیاں مطلب ان کے خلاف جنگ وغیرہ کی یا دشمن کے حملوں وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں. مسلمان پھر سمجھتے کہ شاید ان کو خبر ہے ہمیں خبر نہیں. مسلمان پھر اس طرح خوفزدہ ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشی کرنے سے منع کر دیا.
اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی رسول کی یہ سرگوشیاں کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی تقوی یا نیکی کی باتیں شامل نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر ان کی سرگوشیاں گناہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت پہ یعنی کہ انکار پہ مبنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی غیبتیں کرنا، الزام تراشی، بیہودہ گوئی اور اس طرح کی باتیں ان کی سرگوشیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ تو جو بھی انسان پھر بات چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا کہہ دیا کہ تم سرگوشیاں کرو، آپس میں چھپا کے باتیں کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو بجائے یہ کہنے کے کہتے السلام علیکہ، مطلب اس طرح زبان کو وہ ٹویسٹ کرتے کہ السلام علیکہ یعنی تم پہ موت وارد ہو، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جواب میں وعلیکم وعلیکہ اور تم پر بھی ہو سلام نہیں کہتے تھے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں وعلیکہ کہا کرو، یعنی کہ پورا ان کو سلام مت دیا کرو۔ جب تیرے اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، یعنی کہ اگر یہ نبی سچا ہے اور ہماری یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہم پہ سزا کیوں نہیں آ جاتی۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے اور سو وہ برا ٹھکانا ہے۔ تو سلام مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ گفتگو کا آغاز ہی انسان کو سلام سے کرنا چاہیے، اور سلام اللہ کا نام بھی ہے، تو پہلے جو سلام کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دعا میں بھی سلام ہے، اور جو سلام نہیں کرتا وہ بخل کرتا ہے، اور یہ بدترین عادت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ آپ کسی کو سلامتی، رحمتوں اور برکتوں کی آپ دعا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہو جیسے کہ یہود اور منافقین کرتے ہیں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پہ سرگوشی کیا کرو، یعنی کہ اگر کرنی ہی ہے تو وہ بات کرو جن میں خیر ہو، جن میں تقوی ہو اور رسول کی اطاعت پہ مبنی بات ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی اپنا عمل جب بھی ہم کریں اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں کہ we will be responsible for it، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ یہ جو بات ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں جی، زندگی میں کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اس کو رب کے حوالے کریں۔ غم کا علاج ہی اللہ پہ توکل ہے۔ خود تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، نہ اس صورتحال سے آپ باہر نکل سکتے ہیں جب تک اللہ چاہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے جب تک اللہ چاہے۔ تو پھر اس غم میں گھٹ گھٹ کے مرنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں، آپ ہر وقت اپنی جان بھی گھلا لیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ کے حوالے کریں اپنے تمام غموں کو، تمام دکھوں کو، کہ رب جو ہے وہی ان کا بہتر حل نکال سکتا ہے، اسی کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں کہ اگر شام ہے تو صبح ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ غموں کا علاج اللہ پہ توکل ہی ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو۔ تو مجالس کے یہاں پہ مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ
जैसे जुम्मा की मजलिस, आवाज और नसीहत की मजलिस या इस तरह की मजलिसों में जब बैठे, तो यानी अगर जब कहा जाए कि दायरा थोड़ा खुला कर दें ताकि और लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, तो हमें खुला कर देना चाहिए, दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। यानी सुभान अल्लाह, एक छोटा सा ये तुम्हारा अमल है, थोड़ा सा आप सिरक जाएं तो भी ये है कि जन्नत में वुसअत और फराखी आपको मिलेगी। और अल्लाह सुब्हान व तआला दुनिया में भी आपके रिज़्क में, आपके मकान, आपके घर में आपको अल्लाह ताला कुशादगी देगा। और गलत जगह पे कभी बैठना भी नहीं चाहिए कि दरवाजे के सामने आप बैठ गए हैं कि जो भी आ रहा है वो अब आप उसके लिए मतलब मसला बने हुए हैं, उसको आपके ऊपर से फलांग के पहले अगली जो जगह होती हैं उनको हमेशा फिल करना चाहिए, ताकि बाद में आने वाले लोग पीछे आके बैठे। हमेशा एक मुनासिब जगह पे इंसान को बैठना चाहिए। और मजलिस में जो टाइम दिया जाता है उस टाइम की लाजमी पाबंदी करें, क्योंकि जो मजलिस को फिर जो लीड कर रहे होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं और ऊपर से लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते। वही अगर आप 2 मिनट पहले आ जाए, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने टाइम को आप ऑर्गेनाइज करें और पहले आ जाएं, तो फिर जो बोलने वाला होता है, यकीन करें उसको, ये मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप स्पेशली जब लाइव मजालिस होती हैं कि आपकी तवज्जो फिर हट जाती है, आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। तो जो आपको वक्त दिया जा रहा है, आप उस पे उस वक्त से कोशिश करें कि बहुत पहले भी नहीं, लेकिन 5 मिनट पहले तो जरूर पहुंचने की कोशिश करें। और ये कि जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो तुम उठ जाया करो, अपनी इंसल्ट ना महसूस किया करो कि हमें क्यों उठाया। अल्लाह तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर देगा। और अल्लाह हर उस काम से जो तुम कर रहे हो खूब खबरदार है। ऐ मुसलमानों, जब तुम रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। ये आयत मंसूख है जी। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्सनली बात करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी से जब बात करते थे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, उनके पास जाहिर है और भी मामलात को उन्होंने देखना होता था। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने कहा कि सदका पहले दिया करो फिर बात किया करो, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा है। हाँ, अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? बस तुमने ये ना किया और अल्लाह ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया। तो अब नमाजों को कायम रखो, ज़कात देते रहा करो और अल्लाह की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो उससे अल्लाह खबरदार है। आया 14 है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की, जिन पर अल्लाह गजबनाक हो चुका है। ना ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं ना इनके हैं, बावजूद इल्म के फिर भी झूठी कस्में खा रहे हैं। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तहकीक जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मुनाफिक है ना, ये मतलब अपनी फायदे के लिए कहीं भी ये टर्न हो जाएंगे। जहां भी इनको अपना फायदा नजर आएगा ये उधर ये टर्न हो जाएंगे। इन लोगों ने तो अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और उनके के लिए रुसवा करने का अजाब है। उनके माल और उनकी औलाद, इन दो बातों का स्पेशली जिक्र किया गया है। माल और औलाद इनके कुछ काम नहीं आएंगे, ये तो जहन्नमी है, हमेशा इसमें रहेंगे। देखिए जी, माल जो है, कभी आप इसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको अल्लाह ताला के अहकामात भूल जाते हैं। और कभी औलाद जो है वो भी औलाद, माल भी औलाद की खातिर ही कमा रहे होते हैं। और औलाद और माल ये दोनों चीजें इंसान को बहुत महबूब होती हैं। तो औलाद जो है उसके लिए कभी आप मतलब खास तौर पे लेडीज जो हैं, जब एक बच्चा हो गया नमाज ही पढ़ने छोड़ देंगी। क्या है जी, मसरूफियत है, टाइम नहीं मिलता। देखें जी, टाइम ना मिलना और नमाज पढ़ने में तो कोई मतलब मुमासलत नहीं है। नमाज तो आपको हर हाल में डेथ बेड पे भी पढ़नी है, ये तो कोई बहाना नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ये करेगा तो ये जहन्नमी है, जिसमें ये हमेशा रहेंगे। आया नंबर 18 है, जिस दिन अल्लाह इन सबको खड़ा करेगा तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, अल्लाह के सामने भी ये कस्में खाएंगे। अल्लाह अकबर।
झूठी कस्में अल्लाह के सामने भी खाएंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर हैं। यकीन मानो कि बेशक वो ही झूठे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है। अल्लाह अकबर। और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। तो ये लश्कर शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। सुभान अल्लाह, यानी कि मुकम्मल खसारा इनके हिस्से में आएगा। उन्होंने खसारे का फैसला किया कि जन्नत के बदले उन्होंने जहन्नम को खरीदा। और यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है ना कि शैतान ने फ़अंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, तो भूलना तो एक कुदरती बात है, इंसान भूल जाता है, लेकिन उसको याद दहानी उसकी रखनी चाहिए, उसकी अटेंटिव रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप भूल गए, लेकिन दोबारा अपने आप को याद कराएं कि कहीं शैतान ने तो मुझे अल्लाह का जिक्र नहीं भुलवा दिया। क्योंकि लंबी जो गफलतें होती हैं उसमें इंसान का अपना कसूर होता है, क्योंकि इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और हमेशा ऐसी आदत अपनानी चाहिए। ऐसे मिसाल के तौर पे जिक्र अगर आप भूल जाते हैं, स्टिकी नोट्स पे लगा के कोई फ्रिज पे लगा दें, सीढ़ियों के पास लगा दें, ऊपर आने जाने में, टॉयलेट के बाहर दुआएं लगा दें, घर से बाहर या गाड़ी में डैशबोर्ड पे इस तरह तस्बीह वगैरह पास रखें। अपने आप, हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है कि वो किस तरह अपने आप को याद दिला सकता है। और बेशक अल्लाह की और उसके रसूल की जो मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में से हैं। तो यहाँ पे बहुत जो है वो मुखालफत जो इंसान करते हैं, जो उनके लिए बहुत ही डरने की बात है। हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है कि क्या आया हम वाकई अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानते हैं और सर अपना उनके सामने झुकाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग सबसे ज्यादा जलीलों में से हैं। अल्लाह अकबर। ना उनको दुनिया में कोई कामयाबी और ना ही आखिरत में। आया नंबर 21 है कि अल्लाह लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह जोर आवर और गालिब है। देखें जी, जितनी मुखालफत दीन इस्लाम की हुई है ना, अगर किसी और दीन की या किसी और फील्ड में किसी की हुई होती तो वो सब कुछ कब का ठप हो चुका होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन अपनी असली हालत में मौजूद है और बेहतर से बेहतरीन लोग दीन का काम करते चले आ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है कि मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज ना पाएंगे। यानी कि कीना और मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। कि जो लोग नफरत करते हैं, यानी कि मुनाफिकीन खास तौर पे और मोमिनीन एक जैसे नहीं हो सकते। गोया वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कुंबे कबीले के अजीज ही क्यों ना हो। तो दीन का जो रिश्ता है वो सबसे ऊपर है। क्योंकि स्पेशली जब उस वक्त जब दीन आया था तो हर घर में मुखालफतें थी। अगर बाप मुसलमान है तो बेटा मुसलमान नहीं, अगर मतलब हस्बैंड मुसलमान है तो बीवी मुसलमान नहीं, अगर कोई एक शख्स मुसलमान है बाकी फैमिली मुसलमान नहीं। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि अल्लाह का दीन और उसका दर्जा सबसे ऊपर है। यही लोग हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान लिख दिया है, सुभान अल्लाह, मजबूत कर दिया है। और जिनकी ताईद अपनी रूह से की है और जिन्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां ये हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से खुश हैं। ये अल्लाह का लश्कर है, आगाह रहो, बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब है। सुभान अल्लाह। यानी कि कामयाबी से फलाह वही लोग, कामयाबी से हमकनार वही लोग होंगे जो कि मोमिनीन है। और इसके बरक्स जो लोग हैं उनको फलाह बिल्कुल भी नसीब नहीं होगी। ये सूरतुल हशर है, ये मदनी सूरा है। इसमें 24 आयात है, 3 रुकू हैं। जी सिस्टर रजरा, सिस्टर रजरा आपने तिलावा का कहा हुआ है, सूरा हशर का कहा हुआ है ना? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आगाज कीजिए। हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, आगाज करें हादी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى إلى أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله حيث لم من حيث من حيث لم يحتسبوا وقد وقذف من قلوبهم في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب يخرجون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا آل الأبصار. MashaAllah, well done. Ya ulil absar, jazakallah khair hadi, MashaAllah, well done. Surah Hashr, Madani Surah, इसमें 24 आयत और 3 रुकू हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. आगाज है जी. सब्बहा लिल्लाहि, आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती है और वो गालिब और बाहिकमत है. तो क्या हम अल्लाह की तस्बीह नहीं करेंगे? क्या हम भी, अगर हर क्रिएशन अल्लाह की तस्बीह करती है तो क्या हम भी उन लोगों में, उन उस क्रिएशन में शामिल नहीं होंगे? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम. हर पारे में तस्बीह का जिक्र है. तस्बीह करना सदका है. तस्बीह तमाम मखलूक के रिज़्क़ की कुंजी है. एक बार तस्बीह करने से ज़मीनों आसमान भर जाते हैं. 100 बार सुबहान अल्लाह कहना सूरज तुलू होने और गरूब होने से पहले 100 ऊँटों से, मतलब सदका करने से अफजल है. तस्बीह से करने से जन्नत में दरख्त लगते हैं. सोने से पहले भी आप तस्बीह करें. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तस्बीह किया करते थे. अल्लाह अकबर. वही है जिसने अहले किताब में से काफरों को उनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला. अब यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, वो मदीने के अतराफ में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे. बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका. हिजरत मदीना के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनसे मायदा किया था कि अगर कि आप भी मदीना में रहते हैं, हम भी रह रहे हैं, अगर बाहर से कोई हमला करेगा ना तो हम सारे मिल के एज ए मदीना के रेजिडेंट हम उनका मुकाबला करेंगे. तो उस वक्त ये मायदा हो गया, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर साजिशें करते थे मुसलमानों के खिलाफ. जो मुसलमानों के जो मुखालफीन थे, हत्ता कि इन्होंने कुफारे मक्का तक राबते रखे हुए थे और उनके साथ भी मिल के मुसलमानों के खिलाफ जंगों की प्लानिंग और मुसलमानों की तमाम जो नकलो हरकत थी उनसे मुसलमानों के दुश्मनों को ये आगाह करते थे. तो बने नुज़ैर जो हैं, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से भारी पत्थर फेंकने और आपको मारने की साजिश तैयार की और वही से आपको बता दिया गया बर वक्त और आप वहां से तशरीफ ले आए. तो इनकी इस अहद शिकनी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लश्कर कशी की. बहुत जगहों में इन्होंने जो है मायदे को तोड़ा. ये चंद दिन अपने कलों में महसूर रहे. इनके जो किले थे इन पे इनको बहुत ज्यादा मान था. बिलाखिर इन्होंने जान बख्शी की सूरत में जला वतनी पर आमादगी का इजहार किया कि अगर आप हमें नहीं मारेंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी जान बख्श देंगे तो हम मदीना छोड़ देंगे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल कर लिया और इसे अव्वलुल हशर यानी पहली बार जमा होने से इसको ताबीर किया कि इनकी पहली जलावतनी थी जो मदीने से हुई. यहाँ से ये खैबर में जाके मुकीम हुए
وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، کیونکہ انہوں نے انتہائی مضبوط قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے جن پر ان کو گمنڈ تھا، اور مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان قلعوں کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آن پڑا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا ان کے قلعوں کا، کہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور اپنے گھروں کو ہی اپنے ہاتھوں سے یہ اجاڑ رہے تھے۔ جب یہ جا رہے تھے نا مدینہ سے خیبر کی طرف، تو اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے تھے تاکہ پیچھے سے مسلمان ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ پس آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا زیادہ رعب ڈال دیا تھا، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پہ چاہے غالب کر دے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہاں پہ مال فے ملا تھا مسلمانوں کو، کہ بغیر جنگ کے دشمن جو جنگ لڑے بغیر جو بھاگ جائے اور اپنا مال چھوڑ جائے، اور بغیر کسی محنت کے جو مال صلح کے ذریعے انسان کو حاصل ہو جائے، صلح کے ذریعے حاصل ہو جائے، یا کہ دشمن مال چھوڑ کے بھاگ جائے، تو جو باقاعدہ لڑائی کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو مال ملا ہے تمہیں وہ اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا، اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، جس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عام زندگی گزارنے کا بھی اصول ہے کہ جو اللہ کے رسول کہیں وہ کر لو، جس سے وہ منع کریں رک جاؤ۔ فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے تھے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، یعنی کہ انصار مدینہ مراد ہیں، جو مہاجرین کے آنے سے قبل مدینہ میں جو لوگ آباد تھے تو اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں پہ انصار کی تعریف کی گئی ہے، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو کہ خود کتنی ہی ان کو سخت حاجت ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ خود بھوکا رہتے اور مہاجرین کو کھلاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بہت ہی اہم اور گہری باتیں ہیں کہ جو تنگ دلی اور جو تنگ دلی جو ہے اس کا علاج، بخل کا علاج، تو شح کا علاج جو مال خرچ کرنے میں انسان جو بخیل ہو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی آپ کو تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ آپ کو جب اپنا دل تنگ لگے کہ آپ
کا دل تنگ ہے اور آپ مطلب دل نہیں چاہتا کہ آپ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو تسبیح کرنے سے انسان کا بخل کم ہوتا ہے، اور مال اکٹھا نہ کریں بلکہ ساتھ ساتھ جو ہی ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل کرنے سے بچائے، کیونکہ اگر ہم گن گن کے رکھیں گے، جوڑیں گے نا، تو اللہ کی ذات بھی ہمیں گن گن کے ہی پھر دے گی۔ اور یہاں پہ جو ان کی جو میں نے پہلے کہا کہ انصار کی جو تعریف کی گئی ہے کہ خود کتنی بھی ان کو تکلیف ہو تو لیکن وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لیتے تھے، لیکن مہاجرین کا انہوں نے بہت ہی زیادہ اکرام کیا تھا۔ تو آج کے دور میں کیا ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آج کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنی غربتوں کے رونے روتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کیا کیا نعمتیں موجود نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا، گھر جا کے بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دے اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان میاں بیوی کی عظمت میں یہ آیات نازل ہو چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ تو یہ ان کے اثار کی ایک عجیب مثال تھی کہ ایک انصاری کے پاس 2 بیویاں تھی تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزار کے ایک مہاجر بھائی اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنے ہی کھلے دل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شح سے بچائے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے رب، بے شک شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اپنے ایمان والوں کے لیے بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ آپس میں ہمارے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رکھے، کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں میل نہ آئے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ ان کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ بنو نذیر جلا وطن کیے گئے لیکن یہ ان کی مدد کو نہ پہنچے، ٹھیک ہے، باقی کوئی بھی قبیلہ ان کی حمایت کرنے پہ آمادہ نہ ہوا۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ موڑ کے بھاگ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ شکست کھا کے پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ لیکن جی جو انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ آیا نمبر 13 سورہ الحشر ہے، مسلمانوں یقین مان کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت سے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کے آپس کے ہی بہت سخت ہے۔ وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہے، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ امپورٹنٹ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ محبت کریں کسی سے تب بھی اللہ کی خاطر،
اور بغض رکھیں تو تب بھی اللہ کی ہی خاطر انسان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں منافقین کی اور یہود کی اور کس طرح مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ بالکل بھی مطلب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ یہاں سے مراد ہے کیونکہ جنہیں غزوہ بنو نذیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور یہ سارا کچھ مطلب پتہ تھا ان لوگوں کو، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تائی جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو اس طرح کے کام وہ نہیں کرتا۔ آیا 17 ہے، پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اللہ معاف کرے جی۔ آیا نمبر 18 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کو کہے ہیں وہ کریں، جو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس آیت میں 2 دفعہ جو ہے تقوی کی بات آئی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ایک یہ بات کی، پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے، پھر یہ بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد کیا بات کی گئی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو 2 جگہوں پہ، کیونکہ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے نا دنیا میں تو پھر اور قیامت کے لیے اپنی تیاری اپنے اعمال نہیں تیار کرو گے تو وہاں پہ تو پھر جو ہے وہ تقوی کا فائدہ قیامت کے دن تب بھی ہوگا جب اس دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، ورنہ تو پھر روزے قیامت جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ عمل کی بات بار بار اپنے عمل کرنے کی بات کہ عمل کی جلدی کی یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے کہ کل پہ مت چھوڑو، کوئی پتہ نہیں کس نے کل دیکھی ہے کہ کل آئے بھی یا نہ آئے، تو عمل کو جلدی کرنے کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آج جو موقع ہے، جو ابھی موقع ہے اس کو حاصل کر لو، کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے یہ ساری عمر کہاں پہ گزاری، ٹھیک ہے، جوانی تم نے اپنی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ تم نے خرچ کیا، علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، سیکھا کیا سکھایا، تو یہ ساری باتیں تو پھر پوچھی جائیں گی نا، تو اس لیے انسان کو اپنے عمل میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر، خدا فراموشی خود فراموشی ہے، جو انسان اپنے خالق کو بھلا دیتا ہے نا اس نے سمجھے کہ اپنے آپ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں نا تو اور بس دنیا میں جو پا جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے انہیں یہ بھلا دیتا ہے کہ نیکی کے کاموں کی توفیق ان سے لے لی جاتی ہے، ان کے اندر جتنی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ ان سے وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، اللہ یہ کہ اپنے گناہوں کو بھی انسان بھول جاتا ہے، اچھے کام تو چلے وہ بھولتا ہی بھولتا ہے اور گناہوں کو بھی بھول جاتا ہے، اگر گناہ اس کو یاد ہوں گے تو ہی وہ توبہ کرے گا نا، تو اس لیے ہمیشہ اٹینٹو رہا کریں اور کبھی بھی اللہ کی یاد سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ آیا نمبر 20 ہے، اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، سبحان اللہ، یعنی جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اپنی جانوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، تو وہ جنہوں نے پھر اللہ کو یاد رکھا اور اس کے راہ میں مصیبتیں جھیں اور جھیلی اور ہر وہ کام کیا جو کہ اللہ کی ذات کو پسند ہے، پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی پھر عمل کی بات آ جاتی ہے، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہے، یعنی ایک جو تیاری کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے اور جو نہیں تیاری کرتا ایگزام کے لیے، پھر دونوں کے ریزلٹس تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ اکبر. تو یہ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس پہ کہ کوئی یہ عام مطلب کلام نہیں ہے. یہ اس کی اتنی شان ہے کہ مطلب پہاڑوں جیسی مضبوط چیزیں بھی اس کے مطلب اثر کو نہیں لے سکتی ہیں. تو ریزہ ریزہ وہ ہو جاتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ہم ایز اے امت بھی کہ اللہ پاک نے اتنی ایبلٹی اور اس قابل سمجھا انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنی طاقت دی کہ اس کلام کا جو وزن ہے اس کلام کو وہ اپنے اندر لے سکیں. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, چھپے کھلے کا جاننے والا اور انتہائی زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے. جی یہاں پہ اب آخری آیات ہیں سورۃ الحشر کی, آیا نمبر 23 ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ نہایت پاک, سب عیبوں سے صاف, امن دینے والا, نگہبان, غالب, زوراور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا, بنانے والا. سبحان اللہ. صورت بنانے والا, اس کے اچھے اچھے نام ہیں اسماء الحسنی. پہلے بھی ہم اس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. جس طرح کی بھی آپ کو ضرورت ہے, رزق کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کو رزاق کہہ کے بلائیں. اگر آپ کو رحم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کے بلائیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے. سورہ کا آغاز بھی یسبح للہ سے ہوا اور اختتام بھی انہی الفاظ سے تسبیح سے ہو رہا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اپنی تسبیحات میں کافی آپ میں اضافہ ہو چکا ہوگا. اگر نہیں بھی ہوا تو آج سے بس اپنے ٹارگٹس بنائیں کہ کس طرح آپ نے اپنی تسبیحات کو بڑھانا ہے, اور اس کی پاکی بیان کرتی ہیں اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. جی سورہ ممتحنہ ہے. اب یہ مدنی سورہ ہے, چھوٹی سورہ ہے, 13 آیات ہیں, 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے, بہت اہم بات ہے کہ جو اللہ اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے, اللہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور رسول کو نہیں مانتے تو وہ تمہیں کیسے مانیں گے, مومنوں کو وہ کیسے مانیں گے. تو ان کو کبھی بھی اپنا دوست مت بناؤ. یہ قرآن پاک میں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ یہود بھی جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے مطلب فیور میں نہیں ہو سکتے. تو یہ ہم نے آج کھلی آنکھوں ہم پہلے بھی مشاہدے کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ایک واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی, اور اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی, پھر بھی جنگ کی, جس کی وجہ سے وہ معاہدہ پھر ختم ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پہ لڑائی کا حکم دیا. لیکن حضرت حاطب بن ابی بلتا یہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے, بہت زیادہ ان کے مقام بہت بلند تھا, کیونکہ ایک تو انہوں نے ہجرت کی اور دوسرے جنگ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی, جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی, لیکن ان کے بیوی بچے ابھی مکہ میں ہی تھے, اکیلے ہی ہجرت کی تھی. انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ، روزہ خاخ پہ ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے وہ رکا لے آئے۔ اس نے اپنے سر کے بالوں جیسے جوڑا سا کر کے نا اس میں ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت خاطب سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، کیونکہ بہت بڑی تباہی ہو جاتی ہے اگر یہ رکا وہاں پہ پہنچ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پہ نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں، بلکہ صرف اس لیے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیگر جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ میں رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے پیچھے بیوی بچوں کا خیال کر لیں گے، لیکن میرا وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے یہ سچائی سے، یعنی حضرت حاتب نے سچائی سے کام لیا اور پھر ان کو معاف کر دیا گیا، اور اللہ نے تنبیہ کے طور پہ یہ آیات نازل فرمائی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ بغیر جنگ کے کرنا چاہتے تھے نا، اور جنگ نہیں ہوئی، تو اگر جنگ ہو جاتی تو پھر بہت تباہی ہوتی۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، تم تو اچھی نیت سے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو کہ تمہیں کیوں نکالا انہوں نے مکہ سے، تم کیوں نکلے۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضا مندی کی طلب سے نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب علم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کے تعلق جوڑنا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، یہ گمراہی کا راستہ ہے اور کسی بھی مسلمان کا یہ شایان شان نہیں ہے۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، کہ جس اولاد کی خاطر تم اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہو نا، جس کو بچانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تو پھر وہ قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ تو جہاں پہ پھر اللہ کا حکم آ جائے وہاں مخلوق کا حکم نہیں چلتا، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرا دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے ابراہیم میں اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ توکل یہ ہے کہ جو امکانی ظاہری جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، آپ ان کو اختیار کریں، آپ اپنی پوری کوشش اور محنت کریں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ نہیں کہ ظاہری وسائل آپ استعمال ہی نہ کریں اور بس کہیں کہ بس جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، نہیں، آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دوں اور توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں؟
تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی اپنی طرف کی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرو۔ اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، یعنی کہ ان کو بھی مسلمان بنا کے تمہارا بھائی بھائی بنا دے۔ اللہ کو سب قدرتے ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، یعنی جو لوگ تمہیں تکلیف نہیں دیتے تم انہیں تکلیف نہ دو، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیا نمبر 9، اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالنے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ معاہدہ جب حدیبیہ ہوا تھا تو اس میں یہ شک تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا ہو، لیکن اس میں مرد و عورت کی مطلب صراحت علیحدہ علیحدہ نہیں کہا گیا تھا، تو مردوں کا ہی زیادہ کہا گیا تھا۔ چنانچہ بعض عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور حکم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحقیق کر لو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا مطلب اظہار کر رہی ہے، اپنے خامن سے ناراض ہو کر یا کسی علاقے کی طرف رغبت یا دنیا کے کسی حصول کے غرض کی خاطر تو نہیں آئی، یا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور اس دین کو پسند کر کے وہ آئی ہے، تو یہ اچھی طرح چیک کر لو۔ دراصل ان کے ایمان کو اللہ بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو کچھ کافروں ان پر خرچ کافروں نے یعنی جو کچھ بھی ان پہ خرچ کیا ہے وہ انہیں ادا کر دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مہر وغیرہ اگر کافر خامدوں نے دیا ہے تو ان کو واپس کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے اب تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتی ہو، کہ جو عورتیں ایمان کی خاطر اپنے کافر خامدوں کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تب تم ان سے باقاعدہ ایک مسنون طریقے سے ان سے نکاح کرو تاکہ وہ ایک عزت والی ایک مطلب زندگی گزارے، ورنہ جو عورتیں گھر بار چھوڑ کے آ گئی آگے آئی ہیں تو وہ کہاں رہیں گی، تو نہ محرم ہوں گے ہر طرف، تو چلے وہاں پھر ان کے محرم رشتہ بن جائے گا۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں مت رکھو، یعنی اگر خامد مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں، آپ اس کو فوراً طلاق دے دیں اور اس کو علیحدہ کر دیں۔ چنانچہ اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ بن عبید نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا جی، اور قبضے میں اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہے وہ بھی مانگ لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان وہ کر رہا ہے، اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیا 12 ہے، پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ ماریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں سے گھڑ لے اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں۔ تو یہ بیعت لیتے وقت اس وقت یہ بیعت لی جاتی جب عورتیں ہجرت کر کے مطلب آئی تھیں،
اور اس کے علاوہ فتح مکہ کے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی. بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے اس بات کی مطلب ان سے بیعت لیتے تھے, کسی عورت کو چھوتے نہیں تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لی ہے. بیعت میں آپ عورتوں سے یہ بھی عہد لیتے کہ وہ نوحانی نہیں کریں گی, اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کریں گی, سر کے بال نہیں نوچیں گی, اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح وہ بیان نہیں کریں گی, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ نماز روزے کی کوئی بیعت نہیں لی گئی کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو فرائض ہیں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اے مسلمانوں, تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کافر اہل قبر سے نا امید ہیں. یعنی آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے. جی سورہ صف ہے, یہ مدنی سورہ ہے, اس میں بھی 14 ہی آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. صف جو ہے یہ کیو بنانا, لائن, آرگنائزیشن, کوئی بھی کام ایک آرگنائز طریقے سے جب کیا جاتا ہے اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں, اور ہپ ہیزڈ کوئی بھی کام وداؤٹ آرگنائزیشن جب کیا جاتا ہے تو اس کے ریزلٹس بالکل مختلف ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے ایمان والو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. قول و فعل کا تضاد جو ہے نا سخت ناپسندیدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو وہ بات کہیں جو آپ خود نہیں کرتے, اور دوسرے یہ کہ ایک ٹائم دیں کسی کو کہ ہاں جی اس ٹائم پہ ہم یہ کام کریں گے, اور پھر آئیں بائیں شائیں آپ کریں اور پھر آپ وہ کام نہ کریں. تو یہ سخت ناپسندیدہ مطلب ایک مومن جو ہے اپنی زبان کی, اپنے عہد کی وہ پابندی کرتا ہے. تم جو نہیں کرتے اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو یہاں پہ یہ مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے. بے شک اللہ لوگوں کو دوست کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں, گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں. سبحان اللہ. تو جہاد کو انتہائی نیک عمل بتایا گیا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ سخت محبوب رکھتے ہیں. تو صف بندی جو ہے, فرشتے بھی اور پرندے بھی آپ دیکھیں گے آسمان پہ کہ کس طرح وہ بھی صف باندھ کے اپنا کام کرتے ہیں. اہل جنت کی بھی صفیں ہوں گی, کیوز میں جائیں گے جنت میں. 120 صفیں کہا جاتا ہے جن میں سے 80 صفیں امت محمدی کی ہوں گی. نماز کا حسن بھی صف بندی میں ہے, اور خالی صفوں میں شیطان جو ہے وہ گھستا ہے. تو یہاں پہ یہ جو پہلے بات کی گئی ہے نا کہ جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں, لیکن جی اس بات سے اللہ تعالیٰ بچائے. قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہا کہ یہ امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو اچھا کام کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ جو قول اور فعل کا تضاد, بات کہہ کے ٹال دینا, اور ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ یہ بات ہو چکی ہے نا, اسپیشلی لین دین کا جب معاملہ ہو کہ کسی کو کوئی پیسہ دینا ہے, کوئی رقم دینی ہے, جی کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, اس طرح کرتے کرتے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں سخت ناپسندیدہ ہیں. تو اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو, حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں تمہارا جانب اللہ کے رسول ہوں. پس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا, اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ صف آیت نمبر 5 ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین,
مراد ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اس پہ اگر اللہ نہ چاہے، انسان اگر ٹھان لینا کہ میں نے اب غلط ہی کام کرنا ہے جیسے یہود نے اور نصارہ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم پہ رکھے۔ آیا نمبر 6 ہے سورہ صف پارہ نمبر 28۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد میں آنے والے پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت کا مصداق ہوں۔ تو احمد بھی نام، آپ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور احمد جو ہے وہ اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا۔ تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کی اولاد قرار دے، اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دے، جو اللہ نے نہیں کہا کہے وہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، یعنی کہ ایسی باتیں منہ سے نکالیں، اتنے پروپیگنڈے کریں، تو اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ کافر برا ہی مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پہ غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ آیا نمبر 10 ہے اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور پک اینڈ چوز مت کرو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب اللہ کے راستے پہ چلنے کے فوائد دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ جنتوں میں پہنچا دے گا، اور وہ گھر جن کے سامنے نہریں، سبحان اللہ۔ کبھی بیچ پہ آپ کو رہنے کا اتفاق ہوا ہو کہ آپ کرٹن ہٹائیں تو سامنے آپ کے سمندر اور خوبصورتی اس کی اور سب کچھ، تو جو گھر آپ کے جنت میں ہوں گے جس پہ جنت کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ کیا ہی خوبصورتی کے وہ مناظر ہوں گے، اور وہ صاف ستھرے گھروں میں جو عدن میں موجود ہوں گے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ وہاں پہ جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہ ہے کہ اسی جنت میں حضرت آدم اور حوا بھی تھے، اور یہاں پہ ہی اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے پھر جو سارے جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں یہ ان کے فائدے ہیں۔ آج ہمارے بھائی بھی نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جن کی مدد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرے، جو وہ ٹارگٹ لے کے گئے ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ان کو توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، اور اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ یعنی کہ جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے اور اس کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں فتح اور نصرت سے نواز دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اپنی جان سے، اپنی مال سے، جو بھی تمہاری ابیلٹی ہے، جہاں بھی جس طرح بھی تم اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہو تم کرو۔ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا، حواری جو ہوتا ہے نا خالص مخلص ترین دوست ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام تھے، تو انہوں نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ
یہ کام ہم آپ کا کریں گے. تو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے پھر آگے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور ایک جماعت نے کفر کیا. تو ہم نے مومنوں کی ان دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث کر دیا. جو رسالت کی جو اتنا بڑا صحرا تھا یہ بنی اسرائیل سے لے لیا گیا، اور یہ امت محمدی کے سر پہ یہ صحرا باندھ دیا گیا. آگے ہے جی سورۃ الجمعہ. یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. اب یہ دیکھیں مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ تسبیح سے آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت ہے. تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں ان کو پڑھتے تھے. اور یہ کہ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے نام پہ بس ایک ہی دن کے نام پہ سورہ ہے، وہ سورہ جمعہ ہے. وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دین کا جو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پہلے ان کو آیتیں پڑھ کے سنانا، ان کو پاک کرنا، انہیں کتاب و حکمت سکھانا. یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. تو دین کے لیے یہ پرفیکٹ یہ نصاب اس آیت میں دے دیا گیا ہے کہ ایک ہم نے دین سے کیا سیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، اور آگے ہمارے ٹارگٹس کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ، تجوید کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ظاہری خوبصورتی یعنی اچھے طریقے سے قرآن پاک کی اچھی تجوید سے پڑھنا، اندرونی تزکیہ ہم اپنے اندر اپنے دلوں کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکمت یعنی احادیث کا بھی اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں. مزید اللہ پاک جس کو جتنی توفیق دے آگے آگے اس فیلڈ میں آپ نے انشاءاللہ یہ نیت کر لیں جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا آپ اپنی استطاعت کے مطابق آپ اب تو آن لائن بھی اتنے زیادہ کورسز موجود ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور اپنی جو باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے اس کو غنیمت جانے. کوئی پتہ نہیں کب یہ چراغ بجھ جائے اور اس سے پہلے ہی فائدہ اٹھا لے. اور یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب باحکمت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو یہ اشارہ جو ہے یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر اور ایمان لانے والوں پہ بھی، کہ جو ایمان لاتے ہیں ان پہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے. تو جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے پڑھا بھی اور اس پہ عمل نہیں کیا تو ان کی بھی مثال گدھے کی سی ہے. گدھے کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر اینٹیں لادی ہوئی ہیں، یا اس کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا. تو جو بہت سی کتابیں لاد دے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا. پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کیا. تو عمل کے بغیر کتاب کا علم حاصل کرنے والوں کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے. اہل کتاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو حفظ نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح آپ کا حافظہ کمزور ہے آپ حفظ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان کو اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے کہ آپ اپنا عمل بدلے. ایک دفعہ چلے آپ انسان ہیں، بچپن کی عادتیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن چلے ایک دفعہ ان انٹینشنلی بغیر سوچے سمجھے آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو ریئلائز ہو گیا، آپ توبہ کر لیں.
آپ اگلے سے معافی مانگیں اور دوبارہ کوشش کریں کہ میں نہیں کروں گا ایسے. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. کہہ دیجیے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، مطلب تم ہی بہت زیادہ چہیتے ہو اللہ کے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان کے اعمال کے، ان کو پتا ہے جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں میں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہیں نا، وہ تمہیں پہنچ کے رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دیں گے. دیکھیں سورہ جمعہ ہے اور ساری سیکھنے سکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے، اب جمعے کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ جمعے کا دن ایک سیکھنے سکھانے کا بھی دن ہے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ نہیں کہ ظاہری دوڑ لگا دینی ہے، گاڑی پارک میں کار پارک میں پارک کی اور آپ نے دوڑ لگا دینی ہے، ایسی نہیں، بلکہ دل کی نیت سے گھر سے جلدی تیار ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ اہمیت دو جمعے کو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. دنیاوی کام اس ٹائم پہ تم چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور جب تم نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ. کیا جب نماز ہو چکی ہے تو پھر تم زمین میں پھیل سکتے ہو، تم بزنس اپنا کر سکتے ہو، اللہ کا تم فضل تم تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا لو. تو جمعے کا دن دوسرے دنوں کا سردار ہے. آدم علیہ السلام بھی جمعے کے دن پیدا ہوئے، زمین پر بھی جمعے ہی کے دن وہ آئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن کو آئے گی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جمعے کا دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے جی. بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بتایا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پہ اترے، جمعے ہی کو ان کی وفات پائی انہوں نے. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں انسان جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. جمعہ کے دن انسان کو خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. اسی دن قیامت قائم ہوگی. مقرب فرشتے آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے. اسی طرح قیامت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے دن ہوگا، یعنی کہ جو لوگ جمعے کے دن کو اہمیت دیتے ہیں، خاص تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے مزید اجر ہوگا وہ جمعہ کے دن. اب یہ ساری اتنی زیادہ فضائل جمعہ کے دن جو ہے کہ یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک قافلہ غلہ لے کے آ گیا. اس وقت لوگوں کی بہت زیادہ حالتیں ٹائٹ ہوتی تھی، ہماری طرح نہیں کہ مہینے مہینے کے سودے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ غلہ آتا تھا تو فوراً بک جاتا تھا. تو جو ایک جینوئن ریزن تھی. تو یہاں پہ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب علم و تدریس کی محفل کو وہ چھوڑ کے وہ لوگ بھاگ گئے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے. 12 لوگ صرف مسجد میں رہ گئے جس پر یہ آیات پھر نازل آئی. تو یہاں پہ کہہ دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے. اتنی سخت تاکید ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ بات نہ کرے. جمعے کا اور نماز کے درمیان جو خطبہ ہوتا ہے، اور اب خواتین بھی جمعہ کی نماز کے لیے مساجد میں جاتی ہیں تو پلیز پہلے اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ معلوم کر کے جائیں کہ جمعہ کی نماز کو ادائیگی کس طرح کرنی ہے. اور سورۃ المنافقون ہے، مدنی ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. جھوٹ بولتے ہیں کہ عبداللہ بن نبی اور ان کے جو ساتھی ہیں قسمیں کھا کے کہتے ہیں،
اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے. بے شک برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو منافق کی یہ علامات ہیں جی. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلافی کرے، امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے. اور ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جھگڑا کرے تو بہت زیادہ جھگڑے میں بڑھ جائے. یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کے کافر ہو گئے ہیں، بس ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھتے. تو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ بات اپنے اندر یہ چیک کرنی ہے منافق کی علامات. جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ منافق، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بس یہودی اور وہ کافر اور یہ، لیکن منافق کی علامات بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جب وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں میں آؤں گی تمہاری طرف، یا ہاں اس ٹائم پہ میں یہ کام کر دوں گی، یا کوئی بھی رسپانسبلٹی آپ لیتے ہیں، آپ اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے، کوئی بات ہو، کچھ بھی ہو، تو کیا آپ مطلب اس امانت میں خیانت کرتے ہیں یا آپ اس کو مطلب پورا کرتے ہیں؟ جب جھگڑا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ ان باتوں کو بہت زیادہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کے کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بہت خوشنما محسوس ہوں گے، یعنی فزیکلی اپیرنس ان کی انتہائی زیادہ خوبصورت ہے. اور جب یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پہ اپنے کان لگائیں، اور ان کو جو زبان ان کی ہے بہت فصیح اور بلیغ ہے، کہ ان کا جو باتیں، ان کے کپڑے، ان کا رکھ رکھاؤ جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے کہ لوگ ان سے مطلب ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے گویا یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی، یعنی کہ جو مطلب جو خوبصورت آرٹ ہوتا ہے جو دیواروں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کسی نے بنایا، لیکن وہ ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہی حال ان کا بھی ہے، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی کہ بزدل اتنے ہیں کہ جب یہ کوئی آواز سن لیں زوردار، یا کوئی قرآن پاک کی آیت کی کوئی آفت آئے گی، عذاب آئے گا، تو سب گھبرا اٹھتے ہیں. یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے. آمین. کہاں سے پھرے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں. یعنی اب یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں. لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. یعنی کہ یہ جو ان کا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، وہ کہتا تھا کہ عزت والے سے مراد وہ خود ہے اور اس کے ساتھی ہیں، اور ذلت والے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں. تو سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے مسلمانوں، تمہاری اولاد، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کیونکہ یہ جو منافقین تھے نا، ان کی مال اور اولاد نے ہی ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا. وہ یہی کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے اور ہماری اتنی اولاد ہے، اور مطلب یہی ساری تکبر اور سوچیں. تو یہی دو فیکٹرز جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور فرائض سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی قائم کردہ حلال اور حرام کی تم حدود کی پرواہ نہ کرو. تو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے
سبحان اللہ، الفاظ پہ غور کریں، ہمارا کچھ نہیں ہے. کبھی یہ سوچے نا کہ یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں کہ میرا کچھ نہیں، جو بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. تو یقین کرے دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم سے پہلے کسی کو موت آ جائے. سبحان اللہ. اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو صدقہ کرنے والے جو ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہی کرنا ہے آج کر لیں، کل پہ مت رکھیں. پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب انسان کی ایک آخری لمحہ آ جائے. صدقات خیرات دل کھول کے دیں، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، پھر مہلت نہیں ملے گی. اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے. تو موت کے وقت جو انسان کو حسرت ہوگی، اور مرنے کے روزے قیامت بھی، قبروں میں بھی جو حسرت ہوگی وہ یہی کہ کاش میں مزید کچھ مطلب خرچ کرتا. تو سورۃ التغابن ہے جی، یہ بھی مدنی ہے سورہ. اس میں بھی 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. سپارہ نمبر 28 میں ہر جگہ تسبیحات کا ذکر ہے. تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اسی نے آسمان و زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ اسی کا عدل اور حکمت ہے کہ محسن کو اس کے احسان کا بدلہ اور بدکار کو اس کی مطلب اس کی بدی کی جزا دے گا، اور روزے قیامت تو پھر یہ ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائی. سبحان اللہ. اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ تمہاری شکل و صورت، قد و قامت اور خد و خال نہایت خوبصورت بنائے، جس سے باقی تمام مخلوقات کو اس نے محروم رکھا. اللہ اکبر. تو انسان کا جو حسن ہے نا تمام مخلوق سے وہ بہتر ہے. تو کسی انسان کو کسی دوسری ذرا کریشن کے ساتھ آپ کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بہترین صفات کے ساتھ، ان صفات میں بیان کا جو بولنے کی صفت ہے، سننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی صفات جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان تمام صفات کو اپنے راہ میں استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جو کچھ تم چھپاؤ، جو ظاہر کرو، وہ سب جانتا ہے. اور اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے. کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 6 ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا یہ انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا. اور کافروں نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کے یہ اعلان کر دے کہ اللہ ضرور دوبارہ زندہ کرے گا. ان میں سے ایک مقام تو یہ ہے. ایک مقام پہلے سورہ یونس اور دوسرا سورہ سبا میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے. پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا تو یہی دن ہے ہار اور جیت کا. سبحان اللہ. یوم الجمع، یعنی اس دن اول و آخر سب کو ایک میدان میں جمع ہوں گے. فرشتے پکارے گا تو سب ان کی آواز سن لیں گے،
اور ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی، کیونکہ درمیان میں کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سارے انسان جو ہیں ایک مقررہ دن مقررہ وقت میں سب انسان اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ یہی دن ہے ہار اور جیت کا، یعنی ایک گروہ جیت جائے گا، ایک گروہ ہار جائے گا۔ اللہ اکبر، سب کو پتا ہے کہ وہ جیت کس کی ہوگی، وہ ہار کس کی ہوگی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کے نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہی یہی ہے کہ وہ جب یوم التغابن جب آ جائے گا تو اس وقت انسان اگر بدلے کا دن جو ہے اس وقت انسان کامیاب ہو گیا تو سمجھے کہ وہ بس اس کو سارا کچھ اس کو مل گیا۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو حقیر مت جانے، یہ نہ ہو کہ وہ دن حسرت کا دن بن جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ٹل سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو انسان اللہ پہ ایمان لے آئے تو پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اپنے معاملات کو اللہ پہ کے سپرد کریں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ اللہ نے کہا نا کہ میں مطلب بدلوں گا ٹائم، بدلے گا ٹائم، تو انشاءاللہ تو پھر جو بھی اللہ کرے گا، لیکن آپ جو صبر کریں گے نا، جو آپ کا رویہ کرے گا، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، لیکن آپ کے رویے اور آپ کے اجر کا آپ کو صبر بہت ملے گا۔ لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں جی؟ کیونکہ وہ عمل صالح اور اللہ کی اطاعت کرنے سے تمہیں روک رہے ہیں۔ اگر تمہیں روکیں، اگر اور یہی اولاد اور یہی مال تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اگر تم ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، لیکن یہی تمہاری آخرت کو بھی برباد کر سکتے ہیں۔ بس ان سے ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے کہ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، 3 دفعہ یہ بات آئی ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ پھر یہ جو گھر والے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، کبھی معاف کریں، کبھی اگنور کریں، کبھی بخش دیں، مطلب 3 دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس کا سبب نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیوی بچے ان کے آڑے آ گئے اور انہیں ہجرت نہ کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پہ غصہ آیا، جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکا، چنانچہ انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ تمہارے مال اور اولاد سراسر آزمائش ہیں، سبحان اللہ۔ اگر وہ تمہیں حرام کام پہ اکساتے ہیں، مال اولاد کو سہولتیں میسر کرنے کے لیے آپ حرام کماتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، دین کا کوئی کام ہے تو مطلب بس جی اب تو ہماری شادی ہو گئی، اب تو ہم یہ بچے ہو گئے، اب تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اب تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جی، یہ آزمائشیں ہیں، سراسر آزمائشیں ہیں، تو ہم ان آزمائشوں میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے خود ہی دیکھنا ہے کہ کیا ہماری اولاد اور مال ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور جو پھر اور بہت بڑا اجر تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی کہ جو انسان پھر مال و اولاد کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ حاوی نہیں ہونے دیتا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اپنی بیسٹ ایبیلٹی کے ساتھ آپ نے کوشش کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں،
سارے انسان ایک جیسا کام نہیں کر سکتے، لیکن جتنی آپ کی استطاعت ہے اللہ کو پتا ہے، اور جو آپ کوشش کریں وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، بار بار یہ خیرات کا ذکر رہا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رہا وہی کامیاب ہے۔ تو اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، دین کے راستے میں تم خرچ کرو گے اخلاص نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ صدقے کے فوائد ہیں۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا ہی بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ جس سورت طلاق ہے، اس میں 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف اور مرتبے کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کے لیے ہے، اور آپ کو بطور خاص یہاں پہ خطاب ہے۔ طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں ان کو طلاق دو، یعنی طلاق دینے کا یہ جو صحیح طریقہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس سے ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دو، یعنی حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط ہے۔ ان عدت کا حساب رکھو، اور اللہ جو تمہارا پروردگار ہے اس سے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو۔ گھر عورت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے گھروں سے نکالو، کہ جب طلاق دے دو تو انہیں پاس ہی رکھو، اور نہ وہ خود نکلیں، وہ بھی ادھر ہی رہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اس نے یقیناً اپنے ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تم ایک ہی گھر میں رہ رہی ہو، تو پھر جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے، کوئی مطلب بہتر راضی نامہ ہو جائے۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق ان کو علیحدہ کر دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو متعلقہ ہے نا، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہے تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، ورنہ اچھے طریقے سے ان کو علیحدہ کر دو اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اس سے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، جلد بازی مت کریں، کام کا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، کیونکہ پریگننٹ ہے، کس نے طلاق دے دی ہے، تو چاہے 1 دن کے بعد بچہ ڈیلیور ہو جائے چاہے 9 مہینے، تو وہ بچہ جب تک ہوتا نہیں ہے اس کی مطلب عدت ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کام آسان ہو تو اللہ سے ڈریں، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو، یہ نہیں کہ طلاق دے کے تم گھر سے نکال دو۔ نان نفقہ بھی عورتوں کا مردوں کے ہی ذمہ ہے، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ ہو لے ان کا خرچ دیتے رہو۔ کیا کبھی ہوا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا؟ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ بھی پلائیں، کیونکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے تو ساری اس کا جو نان نفقہ ہے وہ باپ کے ذمہ ہے، تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو۔ تو یہ جو جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، لو آف کنٹری ہے کہ گورنمنٹ بچوں کے پیسے دیتی ہے، لیکن بہت سارے باپ
ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تمہیں دے رہی ہے، ہم کیوں دیں؟ ہماری وجہ سے، اسپیشلی اگر بیک ہوم سے کوئی لیڈی سے شادی کر کے لے کے آئی ہے کہ ہماری وجہ سے ہی تمہارے ویزے لگے اور سب کچھ تمہیں یہ مل رہا ہے، تو یہ ہماری وجہ سے ہی مل رہا ہے اور ہمارے نان نفقہ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پھر یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ سب باپ کی ذمہ داری ہے۔ باہم مناسب طور پہ مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والوں کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، جتنی جس کی چادر ہے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حیثیت سے دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی کہ اس میں طاقت ہے۔ تو نہ ہی بیوی کو پھر تنگ کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا خرچ دیں، تو جتنی خامد کو، پھر اللہ کو بہتر پتا ہے، کچھ لوگ تو مطلب اپنی انکم چھپا لیتے ہیں، اتنی مطلب ہماری انکم ہی کوئی نہیں تاکہ ہمیں بچوں کو دینا ہی نہ کچھ پڑے۔ اللہ معاف کرے جی، اتنے اتنے ڈرامے ہوتے ہیں۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی سرتابی کی ہے، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا، اندیکھا سخت عذاب، پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی۔ یقیناً رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ جی سورۃ التحریم ہے، یہ مدنی سورہ ہے، 12 آیات ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، حلال اور حرام کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک واقعہ مشہور ہے جس میں مطلب یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ سے نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی جہش کے پاس تھے، کچھ عرصہ وہاں ٹھہرتے تھے تو وہاں شہد پیتے تھے، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر ٹھہرنے تک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی ایک سکیم بنائی۔ ان میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان سے کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مطلب ایک قسم کی اسمیل آ رہی ہے، تو ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو زینب کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ مطلب قصے لکھے ہوئے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد ہے وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہد کو میں نے حلال کیا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، مطلب ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے کو یا کسی اور کو نہیں بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک بات پوشیدہ بات کہی، وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کی تھی، اور حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تھی۔ پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پہ آگاہ کر دیا
تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتلا دی اور تھوڑی سی بات ٹال دی، یعنی حضرت حفصہ کو بتلا دیا، حضرت حفصہ کو منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتلانا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کو بتلا دیا، تو آپ نے حضرت حفصہ کو یہ بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تو پھر حضرت حفصہ نے مطلب ان کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، تو وہ حیران ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں بتلائی تھی، اور حضرت عائشہ سے بھی ان کو یہ توقع نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں شریک معاملہ تھی اس بارے میں، وہ شہد والی بات میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے یہ بات مجھے بتلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو کس طرح مطلب اگنور کر دیا اور بات آگے نہیں بڑھائی۔ تو جو معزز انسان ہوتا ہے نا، وہ بات کو آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو یہ بہت بہتر ہے، یہ یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی کہ ہٹ گئے ہیں تھوڑا سے ایمان سے، اور تم نے ایسی بات کی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے۔ اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو، یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل بھی ہے، اور نیک ایماندار، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں، یعنی ساری مدد اللہ کی ہے۔ تم توبہ کرو اور سوری کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ تو پوری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور تم تو اکیلی رہ جاؤ گی۔ اور اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا۔ یہ دوبارہ سورہ احزاب میں بھی اس قسم کی بات کی گئی ہے، دوبارہ یہ بات کی گئی ہے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کم والیاں۔ ہے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی خود بھی بچو اور غلط کاموں سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بچا لیتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے یہ بھی ہمیشہ معلوم رکھیں کہ کون سا میرا عمل میری یہ نیکی ضائع کر دے گا، کیونکہ وہی جو بکٹ میں جو ہول والی بات آتی ہے کہ آپ اوپر سے ڈالتے جائیں نیکیاں اور نیچے سے وہ بہتی جائیں، تو ہمیشہ وہ سوراخ جو ہیں وہ لگاتے رہا کریں کہ کوئی بھی آپ کا عمل جو ہے وہ سوراخوں کو بند رکھا کرے تاکہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں اس سے میں دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کہ ہاں واقعی میں نے یہ کام غلط کیا ہے، آئندہ کبھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق آپ اس کو واپس کریں، کسی سے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگیں۔ محض زبان سے توبہ 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 اس طرح رکھ لینا کافی نہیں ہے، زبان سے بھی جسم سے بھی ہر لحاظ سے سچی توبہ کریں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کس طرح پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو مسجد میں جو انسان پھر چل کے جاتا ہے، جو قدم اس کے وہاں پہ جاتے ہیں، اسی طرح جو بھی آپ صدقہ خیرات، جو بھی ان ساری چیزوں کا نور، اور وضو جب کرتے ہیں تو انسان مسلمان کے اعزاز جو ہیں وہ روزے کے آمد چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے نور بن جائے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی سخت ترین کوشش، اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لے آئی، اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والیوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جبکہ فرعون کی بیوی کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھکوا دی تھی انہوں نے، تو پھر بھی وہ یہی دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا، حالانکہ وہ اس دنیا میں محل میں رہتی تھی۔ فرعون کی دولت کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ کتنی زیادہ اس کے پاس، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اتنی زیادہ تکلیف میں تھی نا تو ان سے پردہ ہٹا کے ان کو جنت دکھا دی گئی تھی۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جبکہ اس نے دعا کی سبحان اللہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت کا مکان بنا، یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے پاس جنت میں مکان دے اور مجھے فرعون کے اس عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت فرمائی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو مستقل مزاجی سے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جہاں پہ یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ جی الحمدللہ سپارہ یہاں پہ اختتام ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی سپارہ نمبر 29 کا کل آغاز ہوگا۔